بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور خاص طور سے ہماری دینی بہنوں، بہت اہم مسئلہ غسل کا صحیح طریقہ، خاص طور سے ناپاکی والا جو غسل ہوتا ہے اس کا صحیح طریقہ آج انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کے انشاءاللہ بہت سارے ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور ایسے ایسے انشاءاللہ اس میں آپ کو پوائنٹ ایڈ کروں گا۔ ویسے تو غسل کے بہت سارے طریقے ویڈیوز موجود ہیں، اس کے آپ چینل پر دوسرے لوگ بہت سارے اس کے اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پر 6 چیزیں ساتھ میں ایڈ کر کے بتاؤں گا، جس سے آپ کا ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سارے آپ کے اس سے پہلے میں نے اصل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی غسل کے متعلق، اس پہ کچھ کمنٹ آئے تھے، اس کی روشنی میں بھی کچھ یہاں پر میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، ساتھ میں ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ غسل جو ہم جنابت کا کریں گے، ناپاکی والا غسل، اس کے 3 فرض ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں 3 فرض ہے غسل میں۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، کلی کرنا، ٹھیک ہے، اچھے سے کلی کرنا، اور اگر روزہ ہے آپ کا تو تھوڑا احتیاط سے کلی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حلق میں پانی چلا جاوے، دھیان رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو غرارہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس طریقے سے، یہ غرارہ کوئی ضروری نہیں ہے، اچھے سے سمجھیں اس کو، اچھی کلی کر لیں گے تو یہ فرض ہمارا ادا ہو جائے گا، لیکن غرارہ اچھی طرح کلی کرنے کو غرارہ کہتے ہیں، ہے نا؟ تو اچھے سے کلی کر لینا ہے، کل ملا کر یہ ہے سب سے پہلا فرض۔ دوسرا فرض کیا ہوتا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یا ناک کی سخت ہڈی اوپر ہوتی ہے، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا پوری باڈی پہ اچھے سے پانی پہنچا دینا۔ یہ تو فرائض ہیں، یہ ادا کرنا ضروری ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے دوستو سنت طریقہ کیا ہے؟ یعنی غسل کا ایسا مسنون طریقہ کیا ہے جس میں یہ فرض خود ہی ادا ہو جاتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 2-3 سال پہلے، اس کے اندر ہم نے جب سنت طریقہ بتایا تو لوگ کمنٹ کر رہے تھے آپ نے فرائض تو بتائی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب سنت کے مطابق غسل کریں گے تو فرائض تو اس میں آلریڈی ادا ہو رہے ہیں نا، اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی، وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی والا غسل فرماتے تھے، تھوڑا اس کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ جب آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں تو باتھ روم میں جانے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ کر آپ باتھ روم میں جائیں۔ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ واش روم جب جائیں گے بیت الخلاء پیشاب کرنے کے لیے تو دعا پڑھنا ہے، جبکہ وہاں پر بھی آپ کپڑے اتار رہے ہیں نا باتھ روم میں جانے کے لیے، تو اب باتھ روم میں جانے سے پہلے، انٹری کرنے سے پہلے آپ کیا پڑھ لیں؟ بسم اللہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلی چیز دعا پڑھ لی ہم نے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد نیت کر لیں پاکی کی، کہ میں ناپاک ہوں، اللہ تعالیٰ دل میں نیت کر لیں، نیت زبان سے بولنے کا ضروری نہیں ہے، آپ دل میں نیت کر لیں میں پاکی کی نیت سے غسل کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے آپ دعا پڑھ لیں گے، پاکی کی نیت کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ اندر داخل ہو گئے، آپ نے کپڑے وپڑے اتارے، بیٹھ گئے، آپ بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے، کھڑے ہو کر کریں گے تو بھی جائز ہے، لیکن بیٹھ کر غسل کرنا، بیٹھنے میں ستر زیادہ ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت زیادہ ہے، ستر کی حفاظت زیادہ ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کر لیں گے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں گے، اچھے سے ہاتھوں کو دھو لیا، اس کے بعد مقام نجاست کو دھوئیں گے، ناپاکی جہاں اپنی باڈی پر لگی ہے اس کو اچھے سے دھو لیں گے۔ اس کو دھونے کے بعد پھر آپ وضو کریں گے۔ وضو کرنا غسل کرنے سے پہلے یہ سنت ہے۔ وضو کیسا کریں گے؟ وہی پورا وضو جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، نماز کے لیے جو وضو کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے نا۔ تو دیکھو غسل کے فرائض ہمارے وضو میں آٹومیٹیکلی ادا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کام آپ نے کر لیا، اس کے بعد پوری باڈی پر اپنے کو پانی ڈالنا ہے۔ سب سے پہلے سر پر ڈالیں، آپ دائیں کا ہاتھ پر ڈالیں، بائیں ہاتھ پر ڈالیں، اس کے بعد پوری باڈی کو اچھے سے مل کر دھو لیں، پوری باڈی کو اچھے سے، بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے یہ کوشش کریں۔ یہ ہمارا ہو گیا مکمل غسل۔ اب اس میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی میں نے کہ 6 چیزیں ایڈ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم غسل کریں تو ہمارا رخ قبلے کی طرف نہ ہو، اس کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم برہنہ ہیں، ہم برہنہ ہیں۔ جب ظاہر سی بات ہے ہماری باڈی پر کپڑے نہیں ہیں تو ہم قبلے کی طرف منہ کریں گے تو یہ ادب کے خلاف ہے، اس کو دھیان رکھیں، یہ مکروہ ہے، اس میں گناہ گار ہوں گے ہم، اس لیے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا ہے۔ دوسری چیز، ایسی جگہ ہمیں غسل کرنا چاہیے جہاں میں کوئی دیکھے نہیں، ایسی جگہ ہم غسل کریں، ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، غسل کرتے وقت باتیں نہ کریں۔ غسل کرتے وقت چونکہ ہم برہنہ ہوتے ہیں، اس حال میں باتیں کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ چوتھی چیز، نہاتے وقت جب آپ برہنہ ہیں، نہا رہے ہیں، اس وقت کوئی ذکر نہ کریں اپنی زبان سے، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ پانچویں چیز، بال، مردوں کے لیے بال لمبے ہیں تو ایک بال کو بھی دھونا ضروری ہے، پوری باڈی میں ایک بال کو دھونا ضروری ہے۔ ہاں، عورت اگر ہے اور بال کھلے ہوئے ہیں تب تو پورے بالوں کو دھونا ضروری ہے، لیکن بال گوندے ہوئے ہیں، بالوں کا جوڑا یا ایسی چوٹی مضبوط بندھی ہوئی ہے تو اس صورت میں بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، البتہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ کھال جو ہے نا،
وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. یہ حدیث پاک میں ہے, میں حدیث مینشن کر رہا ہوں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی صاف روایت موجود ہے. بہت سے لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, عورتوں کو بال دھونا نہیں ہے, یہ تو نیا فتنہ آیا, نئی بات بتا رہے. نہیں میرے دوستو, ہمیں کوئی بات پتہ نہیں ہوتی ہے, ہم اس کو فتنہ کہہ دیتے ہیں. ہمیں کوئی چیز ہمیں معلوم نہیں ہوتی, ہم کہہ دیتے ہیں یار یہ نہیں لایا, یہ تو ایسا نہیں ہے, حدیث میں ہے, سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے, سارے محدثین نے یہ بات لکھی ہے, کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. تو پھر جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہم کیسے کمنٹ کر دیتے ہیں نازیبا؟ سوچنے والی چیز ہے, معلوم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ کے آس پاس جو اہل حق علماء ہیں ان سے بیٹھ کر اس ڈاؤٹ کو کلیئر کریں. بس آپ آتے ہیں نازیبا بالکل ایک نامناسب نیگیٹو کمنٹ کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگا, بس کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. ویڈیو بنانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں آئی, اگر آپ کو کوئی دینی بات اچھی معلوم ہوئی, تو آپ حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے آپ نیگیٹو کمنٹ کر کے چلے جائیں گے, تو اس سے تو دل دکھتا ہے نا, اس سے ہمارا حوصلہ ٹوٹتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بات ایسی ہو تو آپ اچھے انداز میں محبت بھرے الفاظ سے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرانے کی کوشش کریں. خیر, یہ 5ویں چیز تھی. 6ٹھی چیز, ہماری باڈی میں جیسے مان لو یہ گھڑی ہے, اگر تھوڑی ٹائٹ ہے, اس واچ کو آپ تھوڑا سا ڈھیلا کر لیں. انگوٹھی پہنے, انگوٹھی کو ڈھیلا کر لیں. عورتوں کے لیے خاص طور سے ان کے کانوں میں, ناک میں وغیرہ وغیرہ جو زیور ہوتے ہیں, بالی وغیرہ جو بھی چوڑیاں ہیں, ان کو تھوڑا سا آپ ہلا لیں تاکہ اندر باڈی تک, ہماری کھال تک برابر پانی پہنچے. بہت سی لڑکیاں, عورتیں اپنے پیروں میں بچھیا پہنتی ہیں, ہے نا, تو ان کو بھی اچھا سے ہلا لے. ایسا نہ ہو کہ ان کے نیچے پانی نہ پہنچاؤ. خاص طور سے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کو اچھے سے دھوئیں پوری باڈی میں. یہ جو ہمارے براجم, جن کو حدیث پاک میں آتا ہے غسل البراجم, یہ جو شل پڑ جاتے ہیں, یہ جو سلوٹیں, ان کو اچھے سے دھوئیں, پانی وہاں بھی پہنچائیں. کل ملا کر پوری باڈی میں بال برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا. اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. یہ ہے کچھ باتیں غسل کے آداب اور غسل کی سنتوں کے متعلق جو آج ہم نے آپ کے سامنے بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی. اللہ سمجھائے, عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.